فروا آفاق مان جاؤ کہ تم شہروز سے محبت کرتی ہو۔ شہری سے زیادہ تمہیں کوئی نہیں جانتا اور نہ تمہیں اس سے زیادہ کوئی اس دنیا میں خوش رکھ سکتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں تم سب سے زیادہ وقت اس کے ساتھ گزارتی ہو۔ کسی اور کو بھی پکارنا ہو تو تمہارے ہونٹوں سے شہری کا نام ہی نکلتا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ تم اقرار سے کیوں گھبرا رہی ہو؟ کیا اس لیے کہ شہروز دادی اماں کی ہر دل عزیز ہستی ہے اور تمہیں دادی اماں سے ہمیشہ ہی اختلاف رہتا ہے؟ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ فروا تم پر یہ گلابی کلر کا سوٹ اچھا لگتا ہے اور ساتھ یہ کھلے بال دیکھ کر تو دل ڈرتا ہے کہ کہیں کسی کی نظر نہ لگ جائے، اور وہ ہلکے آسمانی رنگ کا سوٹ جس کے ساتھ سفید شلوار ہے اور دوپٹے کا رنگ کیسا اڑا اڑا سا دکھائی دیتا ہے، پتہ نہیں کیا سوچ کر تمہیں نازیہ نے لے کر دیا تھا۔ اوپر سے تم بالوں کی اتنی کس کر چٹیاں بنا لیتی ہو کہ اپنی عمر سے بھی 10 سال بڑی دکھائی دیتی ہو۔ آئندہ سے یہی گلابی سوٹ پہننا اور وہ سوٹ دے دو کسی نوکرانی کو۔ اور فروا آفاق تم جان بوجھ کر دادی کو چڑھانے کے لیے وہ ہلکا آسمانی سوٹ اور سفید شلوار چٹیاں بنا کر بار بار پہنو گی اور گلابی سوٹ نوکرانی کو دے دو گی، مگر تم ایسا چیزوں کے ساتھ کر سکتی ہو، انسانوں کے ساتھ نہیں۔ اس کے ہاتھوں میں شہروز کی طرف سے دیا گیا محبت کا اقرار نامہ تھا اور ذہن کل کنزا کی گئی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ دادی اماں کے نظریات سے اسے ہمیشہ ہی اختلاف رہتا تھا اور یہ قدرتی امر تھا کہ جس بات کی دادی مخالفت کرتیں وہ اس کا من پسند مشغلہ ہوتا تھا۔ اس کی وجہ شاید دادی کا اس کی امی سے ویر تھا۔ وہ بچپن سے دیکھتی آئی تھی کہ دادی جسے سب اماں کہہ کر پکارتے تھے اس کی تائی اور چچی جان پر تو جان چھڑکتی تھیں، مگر اس کی امی کے ساتھ ان کا رویہ ہمیشہ ذلت آمیز رہتا اور اس کی امی آمنہ بیگم پچھلے کئی سالوں سے یہ سب بڑے صبر اور تحمل سے برداشت کیے آ رہی تھیں۔ ان کے صبر کا یہ مادہ بھی بہت جلد جواب دے ڈالتا اگر انہیں اپنے شوہر آفاق احمد کی محبت اور سپورٹ حاصل نہ ہوتی۔ فروا 6 سال کی تھی جب اس نے پہلی بار اماں کا اپنی امی کے ساتھ یہ غیر مناسب رویہ محسوس کیا۔ اسے آج بھی اچھی طرح یاد تھا کہ پاپا اس کے لیے ایک خوبصورت گڑیا لائے تھے اور گھر میں داخل ہوتے ہی کس قدر پیار سے اسے پکارتے ہوئے بولے تھے، دیکھو بھلا آج ہم اپنی ڈال کے لیے کتنی پیاری ڈال لائے ہیں۔ اور اس نے بے اختیار پاپا کے گال کو بوسہ دیا تھا اور فوراً ہی خیالوں میں کھو کر اسکول میں اپنی فرینڈز کو بھی وہ گڑیا دکھانے لگی تھی۔ منزا جو ہمیشہ اس کی ٹیچر سے شکایت لگاتی تھی بھی گڑیا کو حسرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا جیسے منزا اس سے یہ گڑیا چھیننا چاہتی ہے۔ وہ فوراً ہی گڑیا کو اپنے بیگ میں ڈالنے لگی مگر اچانک ہی کسی نے جھپٹا مار کر اس کے ہاتھ سے گڑیا چھین لی۔ اس نے خونخوار نظروں سے منزا کی جانب دیکھا مگر وہاں منزا نہیں شہروز تھا، تو وہ اسکول کی خیالی دنیا سے واپس گھر آ گئی۔ شہروز بے دردی سے گڑیا کو ہاتھ میں پکڑے اس کے بال اور کپڑے نوچ رہا تھا۔ فروا روتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگی۔ اس دوران پاپا اپنے کمرے میں جا چکے تھے، اس لیے وہ شہروز کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بے اختیار امی کو پکارنے لگی۔ امی جو کچن میں پاپا کے لیے کھانا گرم کر رہی تھیں اس کے رونے کی آواز سن کر باہر نکلیں تو وہ آنسو پوچھتے ہوئے ان کی ٹانگوں
ان کی ٹانگوں سے چمٹ کر اور زور سے رونے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، رو کیوں رہی ہو؟ امی نے پیار سے پوچھا۔ امی، وہ شہروز میری ڈال نہیں دے رہا۔ آج ہی پاپا میرے لیے نئی لائے تھے، ابھی تو میں نے اپنی دوستوں کو بھی نہیں دکھائی تھی اور اس نے خراب بھی کر دی۔ رونا بند کرو بیٹا، ماما ابھی اس کی خبر لیتی ہیں، امی نے مجھے چپ کراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی شہروز کو آواز دی، شہری بیٹا ادھر آؤ آنٹی کے پاس۔ شہروز جو اس دوران صوفے پر بیٹھ چکا تھا، اب گڑیا کے بالوں کو چھوڑ کر آنکھوں کی خبر لے رہا تھا، اٹھ کر دادی کے کمرے کی طرف بھاگنے لگا۔ شہروز، تم بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو، کسی روز تمہارے ابو کو بتا کر تمہاری خوب پٹائی کرواؤں گی، پٹائی ہی تمہارا علاج ہے۔ امی نے شہری کو یوں اماں کے کمرے کی طرف بھاگتے دیکھ کر غصے سے کہا۔ اسی وقت تائی جان اپنے کمرے سے نکل رہی تھیں، ان کا کمرہ دادی کے کمرے سے پہلے آتا تھا۔ شہروز بھاگتا ہوا ان سے جا ٹکرایا اور نیچے گر پڑا، اس کا سر زور سے فرش پر لگا اور اس سے خون بہنے لگا۔ تائی جان امی کی پوری بات سن چکی تھیں، اس لیے روتے ہوئے شہروز کو چپ کروانے کے ساتھ ساتھ سمجھا بھی رہی تھیں، بیٹا بڑوں سے بدتمیزی کرو گے تو پھر اسی طرح سزا ملتی ہے، معمولی زخم ہے، میں ابھی سنی پلاسٹ لگاتی ہوں، پھر میرا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اب چپ ہو جا۔ دادی اماں جو صبح سے اپنی بہن کے گھر گئی ہوئی تھیں، گاڑی سے نکل کر ابھی اندر آ رہی تھیں۔ امی کا آخری جملہ ہی ان کے کان سن پائے تھے، پٹائی ہی تمہارا علاج ہے۔ اور پھر شہری کے مسلسل رونے کی آواز نے ان کی سماعتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ وہ شہروز سے سب سے زیادہ پیار کرتی تھیں، ان کے اسی پیار نے ہی شہری کو بگاڑ دیا تھا۔ پھر کیا تھا؟ اماں قہر بن کر امی پر ٹوٹ پڑیں۔ وہ آگے سے کہتی بھی رہیں کہ اماں، میں نے صرف شہری کی بدتمیزی پر اسے تھوڑا سا ڈانٹا تھا، مگر دادی کچھ سننے کو تیار نہیں تھیں۔ تم جس خاندان سے آئی ہو، وہاں اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچوں کو پیٹا جاتا ہوگا، یہاں میں تمہیں اپنی من مانیاں نہیں کرنے دوں گی۔ تم اونچے خاندان میں میرے بیٹے کی غلطی سے آ تو گئی ہو، اب اس کے طور طریقے بھی سیکھ لو تو اچھا ہے۔ تائی جان نے درمیان میں اماں کو اصل بات بتانے کی کوشش بھی کی، مگر دادی نے آگے سے انہیں بھی جھاڑ دیا۔ اس موئی نے نہ جانے تم سب کو کیا تعویذ گھول کر پلا دیے ہیں کہ اس کے خلاف کچھ سن ہی نہیں سکتے، مگر اس کے تعویذوں کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہونے والا، میں اچھی طرح جانتی ہوں اس کے خاندان والوں کو وہیں ایسے ٹوٹکے سکھائے جاتے ہیں۔ امی کی جب برداشت سے یہ سب باہر ہو گیا تو وہ مجھے لیے اپنے کمرے میں آ گئیں۔ امی اس کے بعد بہت روئیں، مگر پاپا اس دوران نہا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح اپنی باتوں سے امی کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ امی تو پھر سے ہنسنے لگیں، مگر اس روز کے بعد مجھے دادی سے کوئی خاص انسیت نہیں رہی۔ دادی کو شہروز بہت پیارا تھا، اس لیے مجھے شہری بھی برا لگنے لگا۔ میں شام کو چپکے سے شہری کے کمرے میں گئی اور اس کے تمام کھلونے توڑ دیے۔ وہ روتا ہوا دادی کے پاس آیا تو وہ پریشان ہو کر اسے بہلانے لگیں۔ جب تک شہری روتا رہا، دادی پریشان رہیں۔ پھر کیا تھا؟ میں شہری کو رلاتی صرف دادی کو پریشان کرنے کے لیے، مگر حیرت انگیز طور پر شہروز نے اس
اس روز کے بعد مجھے پھر کبھی نہیں رلایا۔ شیری مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ جب میں 8 سال کی ہوئی تو نہ جانے کیوں میں نے اسے رلانا چھوڑ دیا۔ وہ جب بھی اسکول سے واپس آتا تو میرے لیے کبھی آئس کریم لاتا، کبھی چاکلیٹ، مگر میں نے اس کے لیے کبھی کچھ نہیں خریدا۔ وہ میری ہوم ورک میں مدد کرتا، میرے لیے اچھی اچھی کارٹون فلمیں لاتا۔ میں بھی اس کے ساتھ آہستہ آہستہ اپنی ہر بات شیئر کرنے لگی، مگر جب وہ دادی کے پاس بیٹھتا تو مجھے زہر لگتا۔ میں گھنٹہ گھنٹہ اس سے بات نہیں کرتی، مگر پھر خود ہی اسے مخاطب کرتی کہ میری مشکلیں وہی آسان کرتا تھا۔ امی پچھلے کچھ دنوں سے پریشان سی رہنے لگی تھیں۔ میں اب اتنی سمجھدار تو تھی کہ ان کی پریشانی کی وجہ جان سکتی۔ میں نے امی سے پوچھا بھی پریشانی کا سبب، مگر انہوں نے ٹال دیا۔ میں نے خود سے معلوم کرنے کی کوشش کی تو نتیجہ وہی نکلا، یعنی امی کی پریشانی۔ جواب آیا دادی اماں، کیونکہ گھر کے باقی افراد جن میں تایا ابا، تائی ماں، چچا اور چچی جان شامل تھے، سب کا رویہ امی سے درست تھا، صرف دادی اماں کا ہی جارحانہ تھا۔ 2-3 بار میں نے امی کو اماں کے کمرے سے روتے ہوئے باہر نکلتے بھی دیکھا۔ گھر میں میری بات دل سے جو سنتا وہ شہروز تھا، تو میں نے اسی سے اپنی بات شیئر کی۔ اس نے مجھے بتایا کہ آمنہ آنٹی اپنے میکے جانا چاہتی ہیں، یہاں صرف ان کی ایک بہن ہے جو بیمار ہے، جبکہ دادی انہیں جانے نہیں دے رہیں۔ مجھے بھی بس اتنا ہی معلوم ہے، یہ بھی میں نے چوری چھپے سنا تھا۔ ویسے تو اماں مجھے بھی کمرے سے بھگا دیتی ہیں۔ اس روز شیری کی زبانی مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ امی کے واقعی میں کوئی رشتہ دار بھی ہیں، ورنہ تو دادی کے منہ سے ہی ان کے خاندان کے بارے میں القابات سنتی آئی تھی، اور آج تک میں نے امی سے ان کے کسی بھی رشتہ دار کو اس گھر میں ملنے آتے نہیں دیکھا تھا، اور نہ امی کسی کو ملنے گئی تھیں۔ پھر ایک دن پاپا بڑے غصے میں اماں کے کمرے سے نکلے۔ وہ یہ گھر چھوڑ کر جانے کی بات کر رہے تھے، اور واقعی مجھے اور میری چھوٹی بہن مروہ اور امی کو لے کر جانے بھی لگے تھے کہ تایا ابا کی مدد سے اماں نے انہیں روک لیا۔ پھر امی خوشی خوشی میکے جانے کی تیاری کرنے لگیں، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ اماں نے ان کے ساتھ صرف میری چھوٹی بہن 3 سالہ مروہ کو جانے کی اجازت دی ہے، میں اور پاپا نہیں جا سکتے، تو وہ افسردہ سی ہو گئیں۔ پاپا نے انہیں تسلی دی کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو مجھے فون کر دینا، میں فوراً ہاسپٹل سے چھٹی لے کر آ جاؤں گا۔ پاپا ڈاکٹر تھے اور انہیں کم ہی ہاسپٹل سے چھٹی ملتی تھی، اس لیے امی بے دلی سے ڈرائیور کے ساتھ لاہور سے اپنی بہن کے گاؤں روانہ ہو گئیں۔ انہیں گئے ابھی 1 دن ہی گزرا تھا کہ اماں کو پاپا کا فون آیا کہ وہ آمنہ کی بہن کے گاؤں میں ہیں، کل وہ اور آمنہ اکٹھے ہی واپس آئیں گے۔ اماں غصے سے پاگل ہو گئیں جب اگلے دن پاپا اور امی نہیں آئے، بلکہ انہیں وہاں مزید 8-10 روز رکنا پڑ گیا، کیونکہ امی کی بہن اور میری اکلوتی خالہ انتقال کر گئی تھیں۔ پاپا نے ہاسپٹل سے مزید چھٹیاں لے لی تھیں، وہ امی کو وہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں آ سکتے تھے۔ امی اور پاپا مجھ سے روزانہ فون پر بات کرتے، میری خیریت دریافت کرتے، اور پاپا مجھ سے سوری بولتے کہ مجھے ساتھ نہیں لے جا سکے۔
مگر میں آگے سے کہتی مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں، بس آپ میری مما کو خوش رکھیے گا، اور وہ آگے سے جواب دیتے کہ بیٹا دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے کہ میں تمہاری اور اپنی مما دونوں کو خوش رکھ سکوں، تمہاری طرح مجھے بھی اپنی مما سے بہت پیار ہے۔ پاپا اور امی کی واپسی تقریباً 2 ہفتے بعد ہوئی، مگر وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ شہروز کی عمر کا ایک اور لڑکا بھی تھا۔ میں نے اسے دیکھتے ہی شہری سے اس کا موازنہ کر ڈالا۔ شہری کی نسبت وہ کچھ زیادہ سنجیدہ دکھائی دیتا تھا، اس کی ڈریسنگ متوسط طبقے کے لڑکوں جیسی تھی، اس لیے وہ دولت میں شہری سے کم مگر ذہانت میں اس سے زیادہ مالدار لگتا تھا۔ امی اور پاپا نے مجھے خوب پیار کیا، پاپا میرے لیے خوب سارے کھلونے لائے، جب کہ امی بہت سارے کپڑے۔ میں نے امی کے چہرے کو غور سے دیکھا تو وہاں خوشی کم، رنجیدگی اور خوف کے تاثرات زیادہ تھے۔ پاپا یہ کون ہے؟ میرا امی سے سوال کرنے کا حوصلہ نہ ہوا تو پاپا سے پوچھا، گڑیا یہ تمہاری خالہ کا بیٹا ہے اعظم، آج سے یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا، پاپا نے مضبوط لہجے میں کہا، جبکہ امی نے ایک گہرا سانس لیا۔